اور مومن کی موت جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، ریشم کا لباس لاتے ہیں، سفید رنگ کا ریشم ہوتا ہے، اور آ کر اس سے کہتے ہیں اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں ہے، باہر نکل اپنے رب کی نعمتوں کی طرف اور ایسے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے۔ موت کی اطلاع اس مومن کو ملتی ہے۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب لقاء ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاء، جو شخص اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کون ہے جو موت پسند کرتا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا معنی موت ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی موت نہیں چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اس کا یہ معنی نہیں جو تم سمجھے ہو، اس کا معنی یہ ہے جب اسے خوشخبری دی جاتی ہے جنتوں کی نعمتوں کی، اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے، اس کو سلام آتا ہے، اس کے لیے ریشم کا لباس آتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، جسم سے باہر نکل ورب غیر غضبان، اس رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے۔ اس موقع پر جب ٹکٹکی بن جاتی ہے، آنکھیں روح کو نکلتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں، حلق میں جان آ کر پھنس جاتی ہے، اس موقع پر جب مومن کو یقین ہو جاتا ہے کہ جب اب اللہ ہی کی طرف جانا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب یہ جان آ کر حلق میں پھنس جاتی ہے، ہنسلیوں میں پھنس جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ کسی دم جھاڑ کرنے والے کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، لیکن اس وقت ڈاکٹر کا آنا بیکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ الی ربک یومئذ المساق، اب تیرے رب کی طرف جانا ہے، اب دنیا میں تیرا کھانا پینا ختم ہو گیا۔ جب یہ موقع آ جاتا ہے کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب یہ حلق میں آ کر روح پھنس جاتی ہے اور اس موقع پر تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم جان قبض کرنے والے یعنی ہمارے فرشتے اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس موقع پر جب جان نکل رہی ہوتی ہے، پیغام مل جاتا ہے، اس موقع پر جو شخص اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات پسند کرنے لگتا ہے، اور جو اس موقع پر اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ پاکیزہ روح جب جسم سے باہر نکلتی ہے، ریشم کے لباس میں اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، آسمان دنیا کا دروازہ آتا ہے، اس کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کس روح کو لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے سارا رستہ معطل ہو گیا ہے، کون سی خوش قسمت یہ روح تھی؟ جواب میں لانے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، مرحبا کہتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پہلا آسمان کا دروازہ کھلا، دوسرے اور تیسرے کا کھلا، حتیٰ کہ اس آسمان پر جا پہنچتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر اس روح کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، سبز قسم کے پرندوں کے کالبوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے جاؤ جنت میں جہاں سے دل چاہتا ہے کھاؤ، اور رات کو بسیرا کرنا ہے تو رب کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی کندیلوں میں آ کر بسیرا کر لینا۔ یہ مومن کی روح ہے۔ جب ان روحوں میں یہ روح پہنچتی ہے، وہاں موجود روحیں سوال کرتی ہیں ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، فلاں آدمی کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، فلاں آدمی کیسے تھا؟ وہ جواب میں کہتا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا؟
جب وہ یہ جواب سنتے ہیں آنے والی روح سے، اس وقت موجود روحیں آپس میں کہتی ہیں وہ تو پھر اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا گیا ہوگا، جب ہمارے پاس نہیں آیا۔ اس کا معنی یہ ہے وہ دوسری طرف چلا گیا ہوگا، کیونکہ ٹھکانے تو دو ہی ہیں، فریقم فی الجنت و فریقم فی السعیر، ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق جہنم میں۔ اگر یہاں نہیں آیا پھر وہاں چلا گیا ہوگا۔ اور جو کفار کی روحیں ہیں ان کو فرشتے دیتے ہیں، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، باہر نکل، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر تھپڑ مارتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل، ایک الی عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرف، الی حمیم وغساق، کھولتے ہوئے پانی کی طرف اور پیپ اور کچلہو کی طرف، اور ایسے رب کی طرف جو تجھ سے ناراض ہے۔ یہ روح چھپتی ہے پھر جسم میں، فرشتے مار مار کر نکالتے ہیں، ٹخنے سے، گھٹنوں سے، ناف سے، کمر سے، سینے سے، اس کی روح کو جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب روح جسم سے باہر نکلتی ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے جیسے خاردار جھاڑی پر ایک باریک کپڑا ڈال دیا جائے، پھر ایک طرف کھڑے ہو کر اس کو کھینچا جائے، جیسے وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے ایسے ہی اس ظالم کا جسم تار تار ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عذاب کی دعوت لے کر آئے ہیں اس کو ایک ٹاٹ کے اندر لپیٹتے ہیں، آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے اس وقت تک جب تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو جاتا۔ جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخلہ ممکن نہیں، ایسے ہی ان کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اعلان کرواتے ہیں، اپنے صحابی سے کہتے ہیں جاؤ مدینے میں اعلان کروا دو لا يدخل الجنت الا المؤمنون، کہ جنت میں اللہ کے مومن ہی داخل ہوں گے، کسی کافر اور مشرک کو جنت میں داخلہ مل نہ سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے مومن کی روح پھر اس کی قبر میں لوٹائی جاتی ہے، اس سے سوال ہوتا، پوچھا جاتا ہے فیما کنت، دنیا سے آئے ہو کس حالت میں تھے دنیا میں؟ جواب میں کہتا ہے کنت فی الاسلام، میں دنیا میں تھا تو اسلام پر تھا۔ فرشتے پوچھتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور ایک روایت میں ہے الذی بعث فیکم، جس آدمی کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں وہ آدمی ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا ہے۔ جواب میں کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات فصدقنا، یہ اللہ کے رسول ہیں، جس آدمی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ جاءنا بالبینات، وہ دلائل لے کر آئے ہمارے پاس، جب ہم نے ان کے دلائل دیکھے ہم نے ان کی تصدیق کر دی۔ جب فرشتے اس کا یہ جواب سنتے ہیں اس کے لیے اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر اس کے لیے منور کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے اس کی قبر سے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جہنم کی طرف۔ یہ دیکھتا ہے
کہ جہنم کی آگ کی لپٹیں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں. فرشتے کہتے ہیں یہ تھا تیرا وہ گھر جس سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو محفوظ کر دیا. یہ تھا تیرا وہ گھر، کیونکہ ہر انسان کے دو گھر ہوتے ہیں. ایک گھر جنت میں ہے اور دوسرا گھر جہنم میں ہے. اگر مومن ہے تو اس کو دونوں گھر جنت کے ملتے ہیں. ایک اس کافر کا گھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی لکھی تھی اور جہنم بھی، کیونکہ وہ فیل ہو گیا لہذا اس کے جنت کے گھر کو اس کے گھر میں بدل دیا جاتا ہے. اور اگر کافر ہے تو اس کو دو جہنمیں ملتی ہیں، ایک اپنے حصے کی اور ایک مومن کے حصے کی. مومن تو پاس ہو گیا اور یہ فیل ہو گیا، اپنی بھی جہنم لے کر گیا اور مومن کی جہنم بھی لے کر گیا. اس لیے فرشتے کہتے ہیں دیکھ اس گھر کو جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو محفوظ کر دیا. حدیث میں آتا ہے ایک انسان پل صراط سے گزرتا ہے، اتنا نیک نہیں ہے کیونکہ بعض مومن تو ایسے گزریں گے جیسے بجلی کونپتی ہے، ایسے مومن اس پل صراط سے گزر جائیں گے. دعا کرے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. ایسی چیزوں پر بلند آواز سے نہیں تو کم از کم دل میں تمنا ضرور کر لیجئے. جب کہیں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو اللہ سے پناہ مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا. اور جب کہیں جنت کا تذکرہ ہو اس وقت دل میں دعا مانگیں یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے. عکاشہ بن محصن سن رہے تھے، دوسرے صحابہ بھی سن رہے تھے. عکاشہ بن محصن اللہ کے نبی کی بات ختم ہوتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان 70,000 افراد میں شامل کر دے. آپ نے فرمایا انت منہم او انت فیہم، اے عکاشہ تو انہی میں سے ہے. ایک اور ساتھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، عکاشہ سبقت لے گیا، اس کے دل میں یہ تمنا تھی، طلب تھی. فوراً میری بات کو سنتے ہی اس نے مجھے دعا کے لیے کہا اور میں نے کہہ دیا. اب اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی کہنے لگ جائیں میں ان کے لیے دعا نہیں کروں گا. عکاشہ بن محصن سبقت لے گئے. اس کے لیے قبر میں جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول کر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو محفوظ کر دیا. پھر اس کے لیے جنت میں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اس کی رونقوں کو دیکھتا ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ ہے وہ تیرا گھر جو تیرا اصلی گھر ہے، اسی گھر میں تو نے جانا ہے، لیکن ابھی تو قبر میں ہے، روح تیری جنت میں ہے. نم کا نومت العروس، آرام سے قبر میں سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اب مومن کون ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، امام اعظم ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، دلائل دے کر بھیجا ہے، معجزات دے کر بھیجا ہے. اور مومن وہ ہے جو ان کی تصدیق کرتا ہے. اس کے لیے قبر منور ہوتی ہے، تا حد نگاہ وسیع ہوتی ہے. اس کے لیے اس کے نیک اعمال قبر میں ایک مانوس صورت بن کر اترتے ہیں. اس کے لیے کہا جاتا ہے جنت سے جنت کا لباس لے کر آؤ اور اس مرنے والے کو پہناؤ، جنت سے جنت کا بستر لے کر آؤ اور اس کے نیچے بچھاؤ، اور جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دو. فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ الْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. یہ کس کے لیے ہے؟ اس مومن کے لیے جو اللہ کے نبی کو پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، دلائل کے ساتھ آئے ہیں. اور اس مومن کے لیے ہے جو اللہ کے نبی کی تصدیق کرتا ہے. اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی تکذیب کرتا ہے. یہ جنت اس کے لیے نہیں،
یہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں کا باغ نہیں، یہ قبر اس کے لیے حد نگاہ وسیع نہیں، یہ قبر اس کے لیے منور نہیں، بلکہ تاریخ ہے، تاریخ کوٹھڑی ہے جس میں اللہ کے چھوڑے ہوئے سانپ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 99 سانپ ہوں گے جو اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، اور اس میں سے ایک سانپ، ہر ایک سانپ کا زہر اتنا زیادہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر کہیں وہ پھکار دیں، روئے زمین سبزہ اگانے کے قابل نہ رہے۔ وہ 99 سانپ قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے۔ اس کی قبر کو کہا جائے گا، اس کی قبر کو کہا گیا تھا میرے بندے کے لیے وسیع ہو جا، اس کی قبر کو کہا جائے گا تنگ ہو جا، تنگ ہو جا اس پر، اور اتنی تنگ ہو جا کہ دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلی دائیں طرف نکل جائے۔ ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا اس پر، بہرا، اندھا، ہاتھ میں لوہے کا گرز، جو اس کے سر پر مارے گا۔ کن سوالوں کے جواب میں؟ اسی اسلام کے بارے میں پوچھنے پر جب وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، اقول ما یقول الناس، میرا مذہب وہ تھا جو لوگوں کا تھا۔ اس مومن کا مذہب کیا تھا؟ جاءنا بالبینات فصدقناہ، یہ نبی دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، اور ہم نے ان کے دلائل دیکھے، سنے، اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اور اس کا مذہب کیا ہے؟ اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، میں بھی کہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، میں بھی کہہ دیا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی نور من نور اللہ ہیں، مختار کل ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، میں بھی یہی کہا کرتا تھا، اقول ما یقول الناس۔ فرشتے جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہے وہ اس کے سر پر مارتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بات بھی کہتا ہے، لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے عقل سے کام لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جانوروں سے ممتاز کیا تھا، عقل عطا کی تھی تجھ کو، اس دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی، غلط اور صحیح کی صلاحیت تھی۔ تو آگ کے انگارے کو ہاتھ میں نہیں پکڑتا ہے، برف کے ٹکڑے کو اٹھا لیتا ہے۔ تو کڑوی چیز نہیں نگلتا ہے، میٹھی چیز پسند کرتا ہے۔ حق اور باطل کی تمیز تجھ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، لیکن لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ نے حدیث پڑھی، نہ عقل سے کام لیا۔ جن لوگوں نے عقل سے کام لیا، کتاب و سنت کو پڑھا، انہوں نے جواب دیا جانا بالبینات، یہ دلائل لے کر آئے ہیں اور ہم نے ان کی تصدیق کی ہے۔ اور جن لوگوں نے کتاب و سنت سے اعراض کیا وہ قبر میں بھی یہی کہتے ہیں اقول ما یقول الناس، اور فرشتے ان کو مارتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جن اور انسان کے علاوہ ہر چیز ان کی چیخ و پکار سنتی ہے، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے کہ فرشتے کے مارنے پر اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فرشتہ جب دوبارہ اٹھاتا ہے ہتھوڑا مارنے کے لیے، اس کا سر پھر سالم ہو جاتا ہے، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیے دنیا میں اللہ کے نبی کو کون پہچانتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ دلائل لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی؟ وہ جو اپنی نماز محمدی ادا کرتا ہے، جس کے حج کا طریقہ محمدی ہے، زکوٰۃ کا طریقہ محمدی ہے، نکاح اور طلاق کا طریقہ محمدی ہے، وہ اللہ کے نبی کو جانتا ہے، یہی امام اعظم ہیں، یہی اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، یہی اللہ کے وہ رسول ہیں جن کے بعد رسالت کے دفتر، نبوت کے دفتر کو بند کر دیا گیا ہے۔ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ جو اس کو پہچانتا ہے دنیا میں اور پھر اس کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ صرف پہچاننا یہ کافی نہیں، اس لیے کہ ابو طالب بھی اللہ کے نبی کو پہچانتا تھا، کہا کرتا تھا بھتیجے تیرا دین سارے ادیان میں سب سے سچا دین ہے، لیکن مرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟
अमूत अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप दादा के दीन पर मरता हूं, भतीजे के दीन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं है, फसद्दक़ना हो, इसकी तस्दीक करनी पड़ेगी। और जो इसकी तस्दीक करेगा वो कब्र में भी ऐसे रहेगा जैसे जन्नत के बागों में रह रहा है, और जब उसकी रूह जन्नत में दाखिल होगी, और जब क़यामत बपा होगी वो पुल सिरात से गुजरेगा और उसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे अदना मोमिन और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाला, अल्लाह ताला उसके लिए उसको जहन्नम से निकालेगा। हदीस में यह भी आता है कि दो शख्सों को अल्लाह ताला जहन्नम से निकालेगा, निकालने के बाद फिर कहेगा जाओ जहन्नम में चले जाओ। एक शख्स वापस जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, चल पड़ेगा, और दूसरा शख्स बहाने करने लग जाएगा, अल्लाह जहन्नम में गर्मी बहुत ज्यादा है, जल जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा वो है ताबेदार जो मेरे कहने पर जहन्नम के रास्ते पर चल पड़ा, और तू है वो कजबहसी करने वाला, सर्दी बहुत ज्यादा है, नमाज कैसे पढ़ूं, वुजू कैसे करूं, गर्मी बहुत ज्यादा है, रमजान के रोजे कैसे रखूं। तू वही है, दुनिया में भी कजबहसी करता था, तू दुनिया में भी होता, हुक्मों की ऐसे ही खिलाफ वर्जी करता, वो है मोमिन। अल्लाह उस जहन्नम में जाने वाले को जन्नत में भेज देगा और इस कजबहसी करने वाले को जहन्नम में डाल देगा। उस आदमी को, जो आखिरी आदमी जहन्नम से निकाला जाएगा, एक दरख्त होगा, बंदा जहन्नम से निकलकर कहेगा या अल्लाह मुझे इस दरख्त के नीचे बिठा दे। उसे अभी यह ख्याल नहीं होगा कि मुझे जन्नत में दाखिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ जहन्नम से बच गया है। जहन्नम की तरफ देखता है और कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है। जहन्नम से मुखातिब होकर कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचा लिया। या अल्लाह तूने मुझे इस दरख्त के नीचे बिठा दिया, दरख्त के नीचे बैठा है, उसके अलावा उसको एक और दरख्त जो इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा वो नजर आएगा। ये बंदा कहेगा या अल्लाह मुझे उस दरख्त के नीचे बिठा दे। अल्लाह कहेगा बंदे इससे ज्यादा फिर सवाल तो नहीं करेगा, पहले तुझे मैंने जहन्नम से निकाला, तूने सिर्फ मुझको यही कहा था कि मुझे जहन्नम से निकाल दे, मैंने तुझको निकाल दिया। इस दरख्त के नीचे तूने तमन्ना की, मैंने इधर बिठा दिया, अब तू दूसरे दरख्त के नीचे बैठने की तमन्ना कर रहा है। कहेगा अल्लाह इसके अलावा मैं तुझसे फिर कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह उसको दूसरे दरख्त के नीचे बिठा देगा। थोड़ी देर के बाद अल्लाह एक और दरख्त जन्नत के करीब ही वहां नमूदार कर देगा जो इससे ज्यादा खूबसूरत होगा। कुछ देर सब्र करेगा, फिर अल्लाह ताला से कहेगा कि या अल्लाह मुझे उस दरख्त के नीचे बिठा दे। अल्लाह कहेगा तूने कितने वादे किए हैं, कितने वादों को तू तोड़ता है, तूने मुझसे यह वादा किया था कि आइंदा कोई सवाल नहीं करूंगा। जवाब में कहेगा या अल्लाह ये मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद फिर मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह उसको उस दरख्त के नीचे बिठा देगा जो जन्नत के करीब होगा। अब ये जन्नत के करीब जन्नत की नेमतों को देख रहा है, जन्नतियों की बातों को सुन रहा है, अब कहां तक सब्र करता। अल्लाह से अर्ज करेगा या अल्लाह अब जन्नत में ही दाखिल कर दे। अल्लाह कहेगा तू वादों को तोड़ता है, जा तू जन्नत में दाखिल हो जा। तू वादों को पूरा नहीं करता है, जा तू जन्नत में दाखिल हो जा। कहेगा या अल्लाह मैं जन्नत में जाकर क्या करूं, मैं तो आखिरी आदमी हूं ना जन्नत में जाने वाला, मुझसे पहले जितने लोग जन्नत में गए हैं सब ने जन्नत पर कब्जा कर लिया, कब्जे ग्रुप वहां पहुंच चुके हैं, हर आदमी ने जन्नत में कब्जे कर रखे हैं, मैं जाकर जन्नत में क्या करूंगा। अल्लाह कहेगा तू जा तो सही जन्नत में। कहेगा अल्लाह फिर वहां जगह कहां से मिलेगी। कहा अच्छा तू इस बात पर राजी है कि मैं तुझे इतनी बड़ी जन्नत दे दूं जितनी बड़ी दुनिया में किसी बादशाह की सल्तनत थी, क्या तू इस पर राजी है। कहेगा या अल्लाह मैं राजी हूं। कहा जा मैं इससे डबल तुझे जन्नत देता हूं, मैं इससे 3 गुना तुझे जन्नत देता हूं।
حتیٰ کہ اللہ اس کو گنواتے گنواتے کہے گا میں تجھ کو 10 گنا جنت بڑی دیتا ہوں اس بادشاہ کی سلطنت میں جو دنیا میں سب سے بڑی سلطنت تھی. کیا تو راضی ہے؟ کہے گا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. ایک مومن جس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی داخل کرے گا اور اس کو یہ نعمتیں دے گا تو کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق کرتا ہے کہ اتنی بڑی جنت دے گا مجھ کو. اللہ ہنس پڑتے ہیں اس کی بات سن کر کہ یہ اس امید میں ہی نہیں تھا کہ اس کو جنت ملے اور اتنی بڑی جنت اس کو جب دی گئی تو یہ پریشان ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے اور رب العالمین ہے. اللہ کے نبی بھی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس پڑتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں تم پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی بات پر ہنسا تھا کہ جس آدمی نے یہ بات کہی تھی کہ یا اللہ رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق کرتا ہے اتنی بڑی جنت دے کر. تو جنت اس کو ملے گی جو اللہ کے نبی کو دنیا میں پہچانتا ہے اور اتنی بڑی جنت ملے گی. وہ جنت کی نعمتیں ملے گی. اب کون ہے جو دنیا میں برادری سے ٹکرائے؟ کون ہے جو اپنے معاشرے والوں سے ٹکرائے؟ کون ہے جو رسم و رواج سے ٹکرائے؟ کون ہے جو بدعت سے ٹکرائے؟ کون ہے جو طوفانوں کا منہ موڑے، شرک کی آندھیوں کو پلٹے؟ ایک ایسا مواہب انسان بن کر نکلے کہ جس کے انگ انگ سے یہ گواہی آ رہی ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد سے نوازنے والا نہیں، عزت اور ذلت کا مالک نہیں، قسمت کا مالک نہیں، اقتدار چھیننے اور عطا کرنے والا بھی وہی اکیلا ہے، کائنات کا انتظام چلانے والا بھی وہ اکیلا ہے. جو انسان اللہ کی اس توحید کی گواہی دے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے گا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ حشر میں بھی کامیاب ہے. اور اس کے لیے جنت میں اونچا مقام ہے کہ ایک عام انسان جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ہر مومن کی 2 بیویاں ہوں گی کم از کم اور 70 حوریں اس کے علاوہ ہوں گی. آپ فرماتے ہیں ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی ہڈی کا گودا ان کے گوشت سے نظر آئے گا. اتنی خوبصورتی ہوگی ان میں اور ایسی کہ جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوں، بیض مکنون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مومن کے لیے اس کا گھر ہوگا اور وہ اندر سے خولدار موتی کا بنا ہوگا. چھوٹا سا موتی مل جائے اس کی بڑی قیمت ہے، لیکن اس کا پورا گھر اللہ تعالی خولدار موتی کا بنائیں گے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک درخت ہوگا، جنت کا ایک درخت ہوگا، اس درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار 70 سال تک اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے تب بھی اس کے سائے پر ختم نہیں کر سکے، اس کے سائے تک پہنچ نہیں سکے گا. یہ جنت کی نعمتیں کس کو ملیں گی؟ اس مومن کو جس کی توحید صحیح ہے، جس کا عقیدہ رسالت صحیح ہے، جو نماز اللہ کے نبی کے طریقے پر پڑھتا ہے، کسی امام کے طریقے کی نہیں، جو کسی قبر پر جھکتا نہیں، قبر والے سے مانگتا نہیں، اپنی جھولی پھیلاتا نہیں، اس کو گنج بخش کہتا نہیں، داتا کے نام سے اس کو پکارتا نہیں، اس کو خواجہ نواز کہتا نہیں، بلکہ سمجھتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ تک پتہ نہیں کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے
وتوکل علی الحی الذی لا یموت کہ کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جس کو موت نہیں آئے گی. موت سے کوئی ذی روح بچے گا نہیں, فرار ممکن نہیں. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگر چونا گچ محلوں میں جا کر چھپ جاؤ, یہ موت وہاں بھی آ کر تم کو پکڑ لے. بعض لوگوں نے صحابہ سے یہ بات کہی تھی کہ اگر وہ یہاں ہماری بات مان لیتے اور ہمارے پاس بیٹھے رہتے, وہاں جا کر قتل نہ ہوتے, ان کو موت نہ آتی. اللہ جواب میں کہتا ہے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ اگر واقعی تم سچے ہو تو اس موت کو اپنی جانوں سے بچاؤ. تمہیں موت نہیں آنی چاہیے. جس پر موت میں نے لکھ دی ہے, وہ موت اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹھا ہے اور اللہ نے میدان جنگ میں اس کی موت لکھ دی ہے, قتل لکھ دیا ہے, اللہ فرماتا ہے وہ گھر سے نکل کر میدان جنگ پہنچے گا, اس جگہ پر پہنچے گا جہاں اس نے قتل ہونا ہوگا. ایک ہستی ایسی ہے ملک الموت جو روحیں قبض کرنے والا ہے. ایک وقت آئے گا اس کو بھی کہا جائے گا مر جاؤ تم بھی جیسے باقی لوگ مر گئے. فرشتوں کو بھی کہا جائے گا تم بھی مر جاؤ جیسے جنوں اور انسانوں پر موت آئی تم پر بھی موت آئے گی. ایک ہستی کائنات میں ایسی ہے جن پر موت نہیں. وہ ہستی کس کی ہے؟ وہ اللہ حی القیوم کی ہے جس کو موت نہیں. جو لوگ کہتے ہیں خواجہ خضر زندہ ہیں, انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے, ان کو موت نہیں آتی, وہ جھوٹ بولتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ولی قبر میں زندہ ہے, ان کو موت نہیں, جھوٹ بولتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں جیسا کہ زکریا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مردہ جس کو نہلایا جا رہا ہے, کبھی وہ انگوٹھا پکڑ لیتا ہے, کبھی وہ گفتگو کرنے لگ جاتا ہے, کبھی وہ آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے, کبھی باتیں کر کے کہتا ہے, وصیت کرتا ہے. زکریا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک آدمی کا واقعہ. وہ آدمی بیان کرتا ہے کہ میرے والد نے مرنے کے بعد مجھ کو 3 وصیتیں کی. مرنے کے بعد, وصیت مرنے سے پہلے ہوتی ہے, ان کے مردے مرنے کے بعد وصیتیں کرتے ہیں. تو یہ موت کا جو پیالہ ہے سب کو پینا ہے, چاہے کوئی انسان ہے, چاہے کوئی جن ہے, چاہے کوئی فرشتہ ہے, چاہے کوئی نبی ہے, چاہے کوئی ولی ہے. آئے گی اچانک, پتہ نہیں اس کے وقت کا, اس سے فرار ممکن نہیں اور اس کے بغیر جنت میں جانا بھی ممکن نہیں. اللہ کے نبی بھی مرنے کے بعد ہی جنت میں پہنچے ہیں, مومن بھی مرنے کے بعد ہی جنت میں پہنچتے ہیں. ان کی روحیں جنت میں سبز قسم کے پرندوں کے قالبوں میں ڈالی جاتی ہیں. کوشش کیجئے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی, توحید پر ہماری موت آئے, نبی کی رسالت پر ہماری موت آئے. جب ہم مریں ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے.